حضور یہ فرمائیں کہ اسم اعظم کے بارے میں دو طرح کے نظریات میں ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک ہی اسم ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ اسم اعظم. جن لوگوں کا خیال ہے کہ ایک اسم ہے اسم اعظم ہے، انہوں نے بتایا اسم اعظم کیا ہے کہ ایک ایسا اسم ہے جس کا ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو آپ کی تمام مرادوں کے ساتھ پورا ہونے کا امکان ہے. یہی ہے نا. اس کے بارے میں ایک واقعہ سن لو. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرانے سے بچو ہی نہیں، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری خواہشات عام طور پر تمہیں ہلاکت میں لے جاتی ہیں. پہلی خواہش تو یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ٹھہرنے کی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کو، اللہ کے پاس جانے کی خواہش نہیں ہوتی. تو یہیں سے گمراہی شروع ہوگی کہ یا اللہ ہم تیرے پاس نہیں آنا چاہتے، دعا قبول کر. ایک کیا بات ہوئی بھائی؟ یا اللہ ہمیں پیسے بہت سارے دے اور جو غیر مسلموں کو دیے ہوئے ہیں دے. یہ دعا ہوتی ہے عام طور پر آرام طلب زندگی. ہم اس کے بارے میں یہ کہا کہ آپ یوں سمجھ لو کہ ایک درخت ہے، اس پہ ایک درخت ہے جس کے نیچے ایک بیٹھا ہوا جنگل میں ایک آدمی وہاں پہنچا، درخت کے نیچے بیٹھا تھا. وہ درخت تھا ترت مراد، سمجھ لو فوری مراد پوری کرنے والا. اس میں جو ارادہ ہوا، اس آدمی نے خیال کیا کہ جنگل میں ہوں، جہاں کوئی کھانا مل جائے کیسی بات ہے، دوپہر کے وقت ہے. دیکھتا گیا تو کھانا حاضر، اسے کھا لیا. جنگل کے پاس پانی نہیں کہیں یہاں اویلیبل ہو. ارادہ کیا اس میں اعظم صورت مرادی پانی اویلیبل ہو دوپہر کے وقت. تو یہاں آرام کرنے کی جگہ کہیں سے میں تلاش کروں. دیکھتا بستر سے لگا آرام کرنے، لیٹ گیا. کہتے یہاں شیر ہی نہ آ جائے. وہ شیر آ گیا، کھا گیا اس کو. تو اس میں اعظم جو ہے تمہاری آرزوؤں کے پورا ہونے کی صلاحیت الٹیمیٹلی تمہاری موت کی آرزو ہو جائے گی. تمہیں کیا ہو جائے؟ کہتا میں نے سب کچھ دیکھ لیا، موت دیکھنا چاہتا ہوں تو چل جا رہا کو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں اعظم اسی کے پاس چھوڑو. اعظم کا اسم ہی اس میں اعظم ہے. تو اعظم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء جو ہیں وہ خوبصورت ہے. اس میں اعظم اسماء اعظم. اور آپ نے دیکھا کبھی جھوٹا آدمی جب اللہ کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کہ جھوٹے آدمی کے پاس سچا نام آ جائے تب بھی وہ جھوٹا رہتا ہے بندہ. تو اس میں آدم ہے کہ اچھے بن جاؤ گے تو پھر تمہاری زبان سے اللہ کا نکلا ہوا نام جو ہے وہ اس میں آدم ہے. اصل میں تمہارا ہی تزکیہ ہونا ہے. پہلے اپنے آپ کا تزکیہ کرو، پھر ہے وہ اس میں آدم کی بات. اس میں آدم جو ہے چلا ہوا ہے ایک جس طرح دست غائب ایک لفظ ہے. دست غائب مطلب کرتے کرتے اس کو حکم مل گیا. کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر ہوتے ہیں دست غائب میں کہ صبح صبح نماز پڑھتے ہیں اور مسلح کے ساتھ کتنے پیسے برآمد دن بھر کا خرچہ اس کو مل جاتا ہے. وظیفہ روزانہ لگا ہوا، کسی کا ماہانہ لگا ہوا. یہ سنتے آئے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. دست غائب کو ادھر ہاتھ کاٹ دیا ادھر پیسے آ گئے. جس کو ہاتھ لگا لے واقع ہو، یعنی کہ ان کو محنت بغیر آسانی کا رزق مل جاتا ہے. یہ کیا دست غائب ہے؟ تو غائب دینے والا ایسا ہے، ممکن ہے کہ جب یہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کا ارشاد نان و نرس، اب مطلب کیا ہے؟ ایسی بات ہے اندازہ لگاؤ عام رزق دینے والے. جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی جھٹلائے گا کہ رزق جب وہ دینا وہ دے گا. سباب سے دے، بے سباب دے، عطا کر دے جیسے مرضی کر دے. لیکن بس یہ تم یاد رکھو کہ یقین ضروری ہے. تب دستے غائب ہو گیا اویلیبل کہ آواز نان و نرزق بے واسطہ شنیدہ، اور وہ بے واسطہ رزق دے گا. تمہیں سن لو گے کہ تمہارے دسترخوانوں پر بے واسطہ واقعہ شروع ہو جائیں گے. تمہارے جیب میں بے واسطہ مال شروع ہو جائے گا. بے واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو سبب کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دست غائب کا پیسہ بھی اسٹیٹ بینک سے ہی مرتب ہوگا، جعلی نوٹ نہیں ہوگا. بس یہ بات یاد رکھے. تو کسی کی سبب سے آئے گا
تو سبب سے آئے گا تو پھر بے سبب ہو کے بھی سبب سے آئے گا. تمہارے لیے بے سبب ہوگا لیکن آئے گا سبب سے. اور رب سبب بھی آ گیا. اچھا یہ رب سبب بھی چیز زیادہ مستند ربی ہے. لوگوں کو یہ کیوں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ آسانی کی چیزیں حاصل کریں, جیسے اس طرح اس میں آدم حاصل کریں, بڑی مشکل سے ملتا ہے. شوق ہے لوگوں کو کرنے. یعنی کہ وہ آپ نے جو بات کی نا کہ لوگوں کو کیوں شوق ملتا ہے کہ آسانی سے ہم رزق حاصل کریں یا دستے غائب یا کوئی اور کم ہو. اس کے جواب یہ ہے آسانی حاصل کرنے کے لیے بے شمار لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ آسانی. اور عمل کیا ہے؟ مشکل. وہ وظیفہ رات کو کرنا پڑتا ہے, دریا کے کنارے کرنا پڑتا ہے, اور اپنے کے دھارا لگا کرنا پڑتا ہے. اب پھر شکلیں آتی ہیں ڈرانے والی. اب جنگل ہو, بیابان ہو, اور دریا کا کنارہ ہو, تاریک رات ہو, اور آپ بیٹھے ہوئے اکیلے مشکل کو حل کرنے کے لیے, آسان راستوں کی تلاش کے لیے, کہ تم کون سی مشکل پھنس گئے ہو. اس سے بہترین خواہش چھوڑ دو. اچھا باقی دوسرا جائے کہ یہ وظیفہ یہ 41 لاکھ سے کرنا ہوتا ہے. اچھا وہ کرتے ہیں لوگ, اتنے لمبی لمبی تصویریں کے بدلے میں دانا پہ دانا کرتے جا رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور پھر یہ اس کا کھانا ہے یہ نہیں کھانا, اور چلتے جا رہے ہیں, اور درمیان میں رہ گیا کہتے دوبارہ کر. تو یہ تو آزمائش ہے, مشکلات ہی ہیں, بلکہ بہت ہی سزا والی بات ہے. ہمارا آپ کو تعلیم یہ تھی کہ جس نے آپ کی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی ہے وہ خود ہی رزق کا انتظام کرے گا. اس کے کام اس کے حوالے کر, اس کے کام اپنے حوالے نہ کرنا, تم نہیں کر سکو گے, وہ خود ہی کرتا جائے گا. وہ اپنے کاروبار خود ہی کرتا ہے, یہ اس کا کاروبار ہے تمہیں پیسہ دینا, کس کے کام ہے یہ, اس کو کام آپ کرے, پیسہ دینا ہے, اچھی طرح زندگی گزارنی ہے. باقی ہم نے سیکھا بنانا ہے. اصلی چیز تو ہم ایک چاہتے ہیں بنانے والی موت سے بچے, وہ ہمیں آتا نہیں ہے. نہ ڈاکٹر کو آتی ہے بات, نہ کسی مریض کو آتی ہے بات, تو موت سے بچنے والی بات. اب وہ خبر کسی کے پاس ہے نہیں, تو باقی کیا کرنا ہے, تم زندگی طویل نہیں کر سکتے. کلیل اس سے ہونا نہیں ہے جتنی مقرر ہے, پھر ہے کیا, دستگار کیا کرے گا. کھانا کھاؤ گے, کتنا سارا کھاؤ گے, لوگوں کو دو گے, انہیں غریب رہنے تو اپنی جات پا جاتی. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ دستگار کے لیے کوششیں, اور اس میں اعظم کے لیے اور واقعات کے لیے. ایک دفعہ ایک آدمی گیا کسی بزرگ کے پاس, پیر صاحب کے پاس, کہنا جی وہ ہمیں قصیدہ پڑھنے کی اذن دے دو, قصیدہ غوثیہ, اس میں بھی اس میں اعظم کا مقام حاجت خاص طریقے سے پڑھتے ہیں. تو 2 3 4 دن سے پڑھا, رات کا مقام ہوتا ہے پڑھنے. خیر پیچھا نے کہا کہ دیکھو تم نے پڑھا رات کو, ہاں جی پڑھا. وہ کچھ خوف زدہ ہو گیا, کیونکہ اس میں وہ جو ہے نا جو دعویٰ اور شان کا مقام آپ کا وجود متحمل نہیں سکتا. تو بیر صاحب اس کو کچھ پیسے دیے, کہ نہیں جی میں تو آپ کو وظیفے والی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھنے کی توفیق ہونی چاہیے. بلّہ یہ تو مدعا نہیں ہوگا, اصلی بات پیسہ لے جا, یہ کیا تکلیف برداشت کرے گا. کہتے اچھا پھر آپ کہتے ہیں یہی پیسہ لے کے چلا گا. یہ سارا قصیدہ پڑھنا, اسم اعظم کرنا, دعائیں کرنا, اور سارے واقعات کرنا, اور جتنے بھی آپ کوشش کرتے ہو بغیر سبب کے حاصل کرنا, یہ خواہش کرنا جو اچھی بات نہیں ہے. وہ دے رہا ہے اس کو دینے دو. اور جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس اسی دودھ کا انتظام کر کے وہی کرنے والا ہے, کارکاز ہے. تو ایک اسم اعظم کی بات ہے, ایک درویش کے پاس, میں نے پہلے سنائی بات, اس کا مرید کیا کہتا ہے جی اسم اعظم کی تعلیم کرو مجھے ڈائریکٹ اسٹیٹ ہے. مجھے اسم اعظم کل بتائیں گے, آج تم سیر تفریح کرو. بہرحال واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آدمی گیا, جنگل میں گیا, دیکھا ایک بوڑھے کو ایک جوان آدمی شہر کے حاکم ہونے کی عادت سے مار رہا تھا. اس سے مال بھی چھین لے گیا, لکڑی لے گیا, پیسہ بھی نہیں دیا, مارا بھی.
اور پیر صاحب نے بلا لیا اس کو، تو اسنا کچھ دیکھا، کہتا دیکھا، کہتے اسم اعظم تیرے پاس ہوتا ہے تو کیا کر؟ کہتے میں یہ ظلم نہ دیتا ہوں۔ میں کہ بھائی تیسری کہانی ہے، مجھے اسم اعظم دیا اسی پیر نے، یہ بوڑھا جو تھا مار کھانے والا، جس کے بعد اسم اعظم ہوتا ہے پھر وہ اپنی تکلیف جو ہے وہ دور نہیں کرتا۔ اسم اعظم ہے ہی ہے کہ تکلیف پڑ جائے اور تم دور نہ کرو، دوسروں کی تکلیف دور کرو۔ آپ بولو کس کو اسم اعظم چاہیے؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے اس کو تکلیف ہی نہیں ہے۔ جتنی رفع کر سکتے اتنی کرو، باقی کرا دو۔ کیا کہا؟ دوسروں کی تکلیف جتنی رفع کر سکتے رفع کر دو، جو رہتی ہے رہنے دو، آپ نے نہیں ملتا نہیں کسی کو۔ یہ راز ہے، اس میں کیا ہے؟ راز ہے۔ ایک آدمی نے اور پیر کے پاس گیا، کہتے اس میں اعظم دو، تو اچھا دیتے ہیں، اس کو ڈبا دے دیا، کہتے یہ دور 4 میل کے فاصلے پر ایک ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے جنگل میں دریا کے پار، یہ اس کو دینا ہے، ڈبا کھول نہیں۔ وہ آدمی لے گیا ڈبا، ڈبا سے ٹک 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 کرتا ہے، ڈبے کے دل کو آوازیں آتی ہیں، اور اس نے کہا یہ ٹک 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 ٹک۔ وہ جب دور چلا گیا پیر صاحب سے، بھائی دیکھ لیتے کیا ہے، مجھے ٹک ٹک کی آواز آئی، تو اس نے ڈبا کھولا، اندر چڑیا چوڑ گئی، چلی گئی۔ ڈبا جلدی لپیٹا، بند کیا، جا کے وہاں گیا، وہاں درویش بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کپڑا لے کے کہ جناب پیر صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے آپ کے پاس، اسلام کا ہے۔ میں لے لیا، پتا تھا نہیں ہے، کہنے لگے یہ ایسی تھا، اسی حالت میں، اسی حالت تھا بالکل، انہوں نے اوپر سے کپڑا ہٹایا، وہ خود ہی تھے۔ پڑے اتنا سارا راز تو رکھ نہیں سکا، پوری جو ہے راز کہاں سے لے گا؟ جب بھاگ جا دوڑ جا، تو آپ کھاتا پیا دکان چلایا کر اپنی۔ تو اس میں جو ہے راز ہے، اور جب ظرف اتنا سارا ہو کہ تم چڑیا نہ چھپا سکو، تم اس میں کھا لیے پھرو گے۔ ایک اور آدمی کو اس میں ملا، وہ ایک مسجد کے پاس گزر رہا تھا، دیکھا کہ مولوی صاحب کے بدلے حالات اچھے نہیں ہیں، خیال کے کردار کے، انہوں نے اٹھا دیے مسجد کو۔ پیر صاحب کے پاس کیا کہتا ہے کہ وہ کیا کیا؟ الٹا دی مجھے، کہ وہ مولوی صاحب تھا، اس کے دار اچھا نہیں تھا۔ اور کہتے پڑے جس کی مسجد ہے وہ چپ ہے، تو خواہ بخواہ دخل دیتا اپنے گھر میں، تیرا کیا بات ہے اس بات سے؟ تو اس میں اعظم ہے دوسروں کے حال کو ان پر رہنے دو، اپنے حال کو اللہ پر چھوڑ دو، یہی اس میں اعظم ہے۔ جن لوگوں کے پاس اس میں اعظم تھا وہ یہی تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مشکل کشا خود مشکل سے گزرتا رہتا ہے، بتایا تھا آپ کو، اور دوسروں کی مشکل حل کرتا رہتا ہے، یہ اس میں اعظم ہے۔ اور اس سے بڑا کیا اس میں اعظم ہوتا ہے؟ اس میں اعظم ہے یا علی، آپ بات سمجھے؟ اصل اس میں اعظم یہی ہے، اس کا ہی اس میں اعظم ہے، یا علی کا ہی گرد لازم ہے۔ شاہ چراغ میں نے آپ کو لکھ کے دی کتاب، اس میں یہ بتایا آپ کو کیا لفظ تھا، اسم اس کا ہی اس میں اعظم ہے، یا علی کا ہی گرد لازم ہے۔ علی اللہ کا نام، آپ اس میں سے جن جن کا مطلب نام علی ہے اور اس کا نسبت ہے، علی کا معنی ہی مطلب علی ہے، بلندی کا زیادہ لگا ہے۔ تو بھارت مطلب اب یہ آپ کی تسلیم کا نام ہے اس میں اعظم، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے اسم کا ہوگا، اس میں سے کوئی ایک نام بتانے والے اس طرح بتاتے ہیں۔ تسلیم ہے اس میں اعظم، تسلیم و رضا کا آپ دعا کرو۔ دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں تسلیم و رضا سکھاؤ، ہمیں اپنے حالات میں مطمئن رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر اپنا فضل عطا فرما، ہمیں ملکی طور پر ہمیں خوشحال بنا یا رب العالمین، ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ جن جن لوگوں کو کوئی تکلیف ہے یا رب العالمین تکلیف دور فرما۔ جو لوگ ہمارے عزیز رشتے دار ہم سے جدا ہو گئے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقام میں قرار عطا فرمائے اور ان کے لوائقین کو استقامت عطا فرمائے یا آمین برحمتک۔